الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سب سے پہلے اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے میں ناکارہ کو آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ناسپاسی ہوگی اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے صدر حافظ فیصل شیخ صاحب حافظہ اللہ، حافظ عامر عبدالوکیل صدیقی حافظہ اللہ، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے صدر حافظ سلمان اعظم حافظہ اللہ، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان پنجاب کے سیکرٹری حافظ قسیم حافظہ اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وساطت سے آپ بھائیوں اور بزرگوں سے ہم کلام ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ سٹیج پر جید علماء زعماء زینت بنے ہیں۔ کراچی سے بھی خصوصی مہمان تشریف لائے ہیں عباسی صاحب۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے نوجوانان، مجھے 25 منٹ کا وقت ملا ہے۔ 25 منٹ میں کیا ہو سکتا ہے، کیا بیان ہو سکتا ہے، بہت مشکل ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین اس وقت مبارک بنا دے اور میرے دل سے نکلی ہوئی بات اللہ رب العالمین آپ کے دل میں ڈال دے۔ اس مختصر وقت میں مولانا یوسف پسروری حافظہ اللہ کی جو بیان و تقریر تھی اسی کا تتمہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ پوری کائنات کو عبادت کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے لا کھڑا کریں اور پوری دنیا کو اطاعت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کھڑا کریں۔ یہ ہماری دعوت کا مرکزی نقطہ اور محور ہے۔ بھائی یہ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، گیدرنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہر بندہ ذرا حوصلہ اور برداشت پیدا کرے، سیکورٹی والوں کے ساتھ تعامل کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ اللہ احباب ذرا کچھ خیال کریں، اللہ کا خوف کریں، دیکھیں کتنی مقدس محفل ہے، بیٹھ جائیں، کوئی ساتھی نہ اٹھے بھائی، بیٹھ جائیں، اللہ کی رضا کے لیے سارے بیٹھ جائیں بھائی، کوئی نہ اٹھے، سارے اپنے اپنے نشستوں پر تشریف رکھیں۔ سیکورٹی والے احباب سے گزارش ہے دروازہ بند کر دیں، قائدین فرما رہے ہیں دروازہ بند کر دیں۔ پہلے بھی گزارش کی تھی سیکورٹی والے احباب کے ساتھ تعاون کریں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے یہاں مامور ہے۔ یار آپ اسٹیجر تو تھلے جاؤ، تھلے جا کے کام کرو، کم آتے جی آپ گفتگو کریں انشاءاللہ۔ تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اپنی پہچان کراؤں۔ اگر آپ نے اپنی پہچان کر لی کہ آپ کون ہیں، یقین جانیں بہت بڑی کامیابی ہوگی۔
احباب مائک کی طرف توجہ فرمائیں پلیز. آپ تمام احباب مائک کی طرف توجہ فرمائیں انشاءاللہ. کوشش ہوگی کہ اپنے بیان کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے کیا جائے. مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ بعدی عنہا الا ہالک. لوگوں، میں آپ کو زیادہ مستقیم پر چھوڑے چلا ہوں. وہ سیدھا راستہ جو میرے اللہ کی جنت میں جاتا ہے، ایسا زیادہ مستقیم، اتنا واضح اور روشن جس کی رات بھی دن ہے، اس سے وہی پھرے گا جس کے مقدر میں ہلاکت لکھ دی گئی ہے. اہل حدیث کون ہے؟ اہل الحدیث محدثین عظام کی ذریت اور اولاد ہے. ہمارا دنیا میں یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کا جو دین ہے وہ یک رنگ ہے، اس کا ایک رنگ ہے، اس کے 2 3 4 5 10 رنگ نہیں ہے. جو دین صحابہ کے پاس تھا، جو تابعین کے پاس تھا، جو محدثین کے پاس تھا، جو ائمہ اسلام اور ائمہ ہدا کے پاس تھا، وہی دین آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ہے. ہمارا تسلسل صحابہ کے ساتھ ہے، ائمہ محدثین کے ساتھ ہے. مسند علی ابن جعد کے اندر صحیح سند سے روایت ہے کہ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، سے کہا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں، کیا آپ کے پاس اللہ کی وحی نہیں پہنچی؟ جی ہاں، اللہ کی وحی پہنچی ہے. فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الزَّلَالَ كُلَّ الزَّلَالَ أَنَّ الزَّلَالَ حَقَّ الزَّلَالَ أَن تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تُنْكِرُ وَأَن تُنْكِرَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ وَإِيَّاكَ وَالتَّلَفُّظَ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ. بدعت حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں بدعت یہ ہے کہ آپ گناہ کو نیکی سمجھ لیں اور نیکی کو گناہ کہہ دیں. یک رنگی کو چھوڑ دو رنگی کو چھوڑ یک رنگ ہو جا. اللہ کا دین یک رنگ ہے. مطلب اس کا کیا ہے کہ دین چلا اصحاب محمد سے، ایک توارث ہے، ایک تسلسل ہے، وہ ہم تک پہنچا. یاد رکھیے میرے نوجوان بھائیوں، اس وصیت کو آپ قبول کر لیں. 1442 ہجری ہے. 1400 سالوں میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمحہ بھر کے لیے دنیا سے مفقود نہیں ہوا تھا. لمحہ بھر دنیا سے مفقود نہیں ہوا. ایک تسلسل چلا آیا. آج میرے اور آپ کے پاس جو دین ہے یہ محدثین کا دین ہے. ہم اس دین والے ہیں، ہم اس دین کے وارث ہیں. امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ہے شرف و صحاب الحدیث کے اندر، یہ علامہ خطیب کی ہے. امام اجوری رحمہ اللہ کے شریعہ میں صحیح سند سے قول ہے علیک بعثار سلف وَإِن رَفَضَكَ النَّاسِ. اے اہل حدیث کے فرزند، آپ
جائیے، آپ اسلاف امت کے عقیدے کے ساتھ جڑ جائیے، اگرچہ ساری کائنات آپ کو چھوڑ دے اور آپ اکیلے رہ جائیں۔ نعرہ تکبیر، جماعت مسلک اہل حدیث، علامہ صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ وَإِيَّاكَ وَرَعْيَ الرِّجَالِ وَإِنْ زَحْرَفُوهُ بِالْقَوْلِ، آپ بدعتیوں کی باتوں میں نہیں آنا، اگرچہ بدعتی اپنی بدعت پر قرآن و حدیث کے دلائل کے انبار بھی لگا دیں، انبار لگا دیں، پھر بھی ان کی باتوں میں اپنی بدعت کو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ مزین کر دیں۔ محبت رسول کا دم ہے، آپ نے ان کی بات میں نہیں آنا۔ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي، حق واضح ہو چکا ہے، وَأَنْتَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو سیدھی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام اوزائی رحمہ اللہ تعالی، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو جس مجلس کے اندر اللہ کی رحمت پے در پے اترتی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَىٰ السُّنَّةِ، قربان جائیے ہمارے ائمہ پر، وہ نفوس قدسیہ، وہ اللہ رب العالمین کی آیات و نشانیاں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَىٰ السُّنَّةِ وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ وَقُلْ بِمَا قَالُوا وَكُفَّ عَمَّا كَفُوا عَنْهُ وَاسْلُكْ سَبِيلَ السَّلَفِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ يَسْعُكَ مَا وَسِعَهُمْ۔ اہل حدیث، اسلاف امت کے عقیدے پہ ڈٹ جا، ان کے عقیدے پر ڈٹ جا، ان کے عقائد و اعمال کے ساتھ چمٹ جا۔ جو محدثین نے کہا تو بھی کہہ دے، جہاں وہ کھڑے ہیں وہاں کھڑا ہو جا، جس بات سے انہوں نے روکا اس بات سے رک جا۔ سلف صالحین کا عقیدہ عمل تجھ کو کافی ہے، ان کے عقیدے پہ چلتا رہے، ان کے عمل کو لے کر دنیا میں دنیا کے سامنے پیش کرتا رہے۔ جو دین ان کو کافی ہے آج تجھ کو بھی کافی ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دین میں خرابی کہاں سے آتی ہے؟ باتیں بہت ہیں، ٹائم نہیں ہے، میرا ٹائم آپ نے لے لیا، وہ کاٹنا ہوگا انتظامیہ کو، ورنہ میرا جو ان کے ساتھ جھگڑا تو نہیں، ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو آپ کی اصل کے ساتھ جوڑوں گا۔ آپ فخر سے اپنا سر بلند کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا واسطہ، آپ کا تعلق اصحاب محمد کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق ائمہ محدثین کے ساتھ ہے۔ ایک طرف اللہ کا لشکر ہے جس کو لوگ محدثین نظام کہتے ہیں، ایک اللہ کا جند ہے، ایک حزب اللہ ہے، ایک اللہ کی جماعت ہے، ایک صحابہ کے وارث ہے، ایک دین کے وارث ہے، آپ ان کے وارث ہیں۔ علامہ مقریزی رحمہ اللہ تعالی، یہ مصر کے دیار کے مورخ ہیں، دیار مصر کے مورخ، 845 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار، اس کے اندر بات لکھی ہے، آپ ادھر سے لکھنے کے قابل ہے، لکھ دو خانیوال کے در و دیوار پر، یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ پوری کائنات کو ائمہ محدثین کی طرف ایک پیغام ہے۔ اصل کل بدعۃ فی الدین البعد عن کلام السلف والانحراف عن اعتقاد صدر الاول۔ لوگوں، دنیا کے اندر بدعت دو وجہ سے آتی ہے۔ کتنی وجہ سے آتی ہے؟ دو وجہ سے بدعت آتی ہے۔ سلف صالحین کے کلام سے کوئی انسان دور چلا جائے اور صدر اول خیر القرون کے مسلمانوں کے اعتقاد سے منہ موڑ لے، وہ بدعتی بن جاتا ہے۔ آپ سلف کے عقیدے پہ ڈٹ جائے،
بدعت آپ سے دور بھاگے گی. ہمارا مسلک ہے, ہم پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں, آئے بتائیں مسلک اہل حدیث کے اندر ایک بدعت ثابت کر دیں, ایک بدعت ثابت کر دیں, ہم آپ کو سلام کریں گے. آپ کی اس کوشش کی قدر دانی ہوگی. یاد رکھیے, آج ایک نقطے کی بات لے کر جائیں, دنیا میں ایک بدعتی بھی نہیں ہے ایسا. کتنے بدعتی؟ ایک بدعتی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی بدعت پر قرآن و سنت کے دلائل پیش نہ کرتا ہو. اس بات کو توجہ سے سمجھیے. علامہ شاطبی رحمہ اللہ تعالی 790 میں فوت ہوتے ہیں. کتاب لکھی الاعتصام, بدعات کے رگ میں بے مثال بے نظیر کتاب لکھتی ہے. بدعات اس کے سامنے, اس امام کے سامنے یوں ہاتھ جوڑے کھڑی ہیں. الاعتصام, کوئی ضابطہ, کوئی اصول ایسا نہیں ہے جسے بدعت کا توڑ ہو اور انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر نہ کیا ہو. ایک بات لکھی ہے, کیا فرماتے ہیں؟ لا تجد ممن ينسب الى الملة الا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله بدعته على عقله وشهوته. کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک بدعتی بھی ایسا نہیں ہے, آپ ایک بدعتی کو بھی نہیں پائیں گے جو اپنی بدعت پر قرآن و سنت اور شریعت کی دلیلیں پیش نہ کرتا ہو. ایک بدعتی بھی ایسا نہیں ہے, ایک بدعتی بھی ایسا نہیں جو اپنی بدعت پر قرآن و سنت کے دلائل نہ پیش کرتا ہو. پھر کرتا کیا ہے؟ شریعت کے دلائل کو اپنے عقل اور خواہش کے مطابق ڈال کر اپنی بدعت کو سہارا دیتا ہے, اپنی بدعت کو سہارا دیتا ہے. آج کتنے ایسے کام ہیں جو ائمہ سلف نے نہیں کیے, ان سے ائمہ پہلے مسلمان خیر القرون کے مسلمان ناواقف. آج ہمارا دین ہے, وہ لوگوں نے ان کو دین بنایا ہے. ان باتوں کو اہل حدیث ایسے دین کو نہیں مانتا, ایسے دین کو سلام کرتا ہے جسے سلف صالحین ناواقف ہو. ہم بری ہیں ایسے دین سے. ہم وہ دین مانتے ہیں جو صحابہ محمد سے چلا, محدثین کے پاس پہنچا, محدثین سے ائمہ اسلام کے پاس پہنچا, ائمہ اسلام سے ہم تک پہنچا. ہمیں جو بھی نام دے دے, ہمیں جو بھی کہہ دے, ہم سننے کے لیے تیار ہیں, مگر اس کو دین نہیں بنا سکتے. جس دین, جو دین صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ دین جسے ناواقف تھے. دنیا میں ہزاروں بدعات ہیں جو پہلوں کی زندگی میں ان کا نام و نشان نہیں ہے, تو ہم دین کیسے اس کو بتا دیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر لکھا ہے, یہ معلوم یکن لہ اصل فی الکتاب والسنہ وقیل اظہار الشیء لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی زمن الصحابہ رضی اللہ عنہم. ہر بات جس کی اصل, جس کی دلیل قرآن و سنت میں نہ ہو, وہ بدعت ہے. ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو کام صحابہ کے دور میں ظاہر نہ ہوا ہو, صحابہ سے ثابت نہ ہو, دین نہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ پر اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے, فرماتے ہیں وَعَمَّ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا. لوگوں سنی کس کو کہتے ہیں؟ اہل السنہ وہ ہوتے ہیں جو بات صحابہ نے کی, جو عمل صحابہ نے کیا اس کو دین, اور جو بات صحابہ نے نہیں کی, جو عمل صحابہ نے نہیں کیا, وہ بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ اس لیے بدعت اگر وہ دین ہوتا, وہ نیکی ہوتی, نیکی کا کام ہوتا, اس میں رب کی رضا اور خوشنودی ہوتی, اصحاب محمد اس کی طرف پلٹتے, لپٹ پڑتے, اور وہ نیکیوں پر
جستجو کرتے تھے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نبی پاک کی اداؤں کو اپنے رب کا دین بناتے تھے۔ جب صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، وہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ دین سمجھا جا چکا ہے، دین سمجھا جا چکا ہے۔ صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، ائمہ دین نے سمجھا۔ یہ دین کس کا ہے؟ یہ محدثین کا ہے۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ یہ محدثین کی ہیں۔ یہ روایات کس کی ہیں؟ محدثین کی ہیں۔ محدثین نے دین کو سمجھا، کما حقہ سمجھا۔ دنیا میں ہر انسان اپنی گمراہی اور ضلالت پر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کافر بھی اپنے کفر کے ثبوت پر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آج بھی یہود و نصارہ کہتے ہیں ہماری امت فضیلت والی ہے، امت محمدیہ کی کوئی فضیلت نہیں، قرآن سے اپنی فضیلت ثابت کرتے ہیں۔ عقیدہ تناسخ بالاجماع کفر ہے، وہ بھی قرآن سے پیش کیا جاتا ہے۔ عقیدہ حلول کفر ہے، قرآن سے پیش کیا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا اور اس نے 30 آیات بینات پیش کر اپنی نبوت کا ثبوت فراہم کیا تھا۔ کیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ پیش تو قرآن کرتا ہے، پیش تو حدیث کرتا تھا، پھر جھوٹا کیسے ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ جھوٹا کیوں؟ اس لیے کہ ان آیات سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محدثین نظام نے وہ مطلب نہیں بیان کیا جو مرزا نے کیا۔ مرزا کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 23 آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتا ہے۔ کتنی آیات سے؟ 23 آیات۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو گئے ہیں؟ آسمانوں پہ زندہ ہے۔ یہ قرآن مومن مسلمانوں نے بھی پڑھا، مومن مسلمانوں نے بھی پڑھا، انہوں نے بھی پڑھا۔ جو مطلب قرآن و حدیث کا ائمہ محدثین اور صحابہ نے لیا، انہوں نے وہ نہیں لیا۔ وہ سچے، یہ جھوٹے، وہ عالم، یہ جاہل تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس سنن ابی داؤد کے اندر شریعہ جوری کے اندر ایک قول ہے۔ کچھ لوگ تھے جو تقدیر کے منکر تھے، انہوں نے بہت ساری آیات لکھی قرآن مقدس سے۔ دیکھو یہ اس آیت سے تقدیر کی نفی ہوتی ہے، اس آیت سے تقدیر کی نفی ہوتی ہے، یہ آیت تقدیر کا رد کرتی ہے، یہ آیت بتاتی ہے تقدیر کوئی چیز نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد نے ان کا وہ خط پڑھا، ان کے دلائل سنے اور پڑھے۔ قرآن کریم کی آیات ہی آیات تھی، کیا لکھا ہوگا، کیا جواب دیا ہوگا؟ مسلک اہل حدیث کو پیش کیا، لقد کروا منہ ما قرأتم وعلموا من تعویلہ ما جہلتم وقالوا بعد ذلک کلہ بکتاب وقدر۔ یاد رکھو یہ آیات تو صحابہ بھی پڑھتے تھے، صحابہ پڑھ کر ان آیات کو تقدیر کے قائل تھے۔ تم منکر ہو، وہ عالم تھے، تم جاہل ہو، وہ حق پر تھے، تم باطل پر ہو۔ تمہارے باطل پر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان آیات سے کوئی مسلمان یہ دلیل بناتا نہیں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فضائل احمد بن حنبل، ابن الجوزی نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فضائل پہ کتاب لکھی ہے، ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، اس مسئلہ میں بات نہ کریں جس میں پہلو میں آپ کا امام کوئی۔ محدثین سے امام پیش کریں، ائمہ محدثین اگر وہ بات کرتے ہیں تو حق ہے، اگر وہ عمل کرتے ہیں تو حق ہے۔ قرآن و حدیث سمجھا جا چکا ہے، محدثین نے، ائمہ دین نے قرآن و حدیث کو سمجھ لیا ہے۔ آج اگر کوئی ایک بدعت دین کے اندر جاری کرتا ہے اور قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرتا، ہم کہیں گے لاؤ سلف میں سے اپنا کوئی امام لاؤ، صحابہ میں سے کوئی لاؤ، تابعین میں سے لاؤ، تبع تابعین میں سے کوئی اپنا ساتھی لاؤ۔ اگر وہ یہ بات کرے تو آپ حق پر، اگر وہ یہ بات نہ کرے تو تم اپنی بات میں غلط ہو۔ میرے بھائیوں، بدعت کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، علامہ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب فضل و علم سلف کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ اما متفق السلف علی ترکی،
فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه على علم أنه لا يعمل به. یاد رکھو جس کام کو جس عمل کو سلف نے چھوڑ دیا اس پر عمل ہو سکتا، جس کام کو سلف نے چھوڑ دیا اس پر عمل ہو سکتا، اس لیے انہوں نے چھوڑا کہ ان کے علم میں یہ بات آ گئی تھی یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول علامہ ابن حزم اندلسی نے ذکر کیا ہے رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام کے اندر. وہ قول کیا ہے؟ علامہ ابن حزم نے اپنے استاد احمد بن عمر بن انس سے بیان کیا ہے، وہ اپنے استاد حسین بن یعقوب سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد سعید بن فالون سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد یوسف بن یحییٰ مغامی سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد عبد الملک بن حبیب سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد ابن الباجشون سے بیان کرتے ہیں، وہ جناب انس اپنے مالک سے بیان کرتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من احدث فی هذه الامه فی هذه الامه یوم شیئا لم یکن علیہ سلفها فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. امام مالک فرماتے ہیں لوگوں جو سلف صالحین ائمہ دین کے دور میں جو عمل دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا، جس پر سلف نہیں تھے وہ دین آج نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ بتانا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت میں قائم ہے. اللہ یاز باللہ جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا. آج بدعات کو سہارا دینے کے لیے بدعتوں کی تقسیم ہوتی ہے. یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے یہ بری بدعت ہے. یاد رکھو بدعتوں کی تقسیم جائز. بدعت کیسے کہتے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی. بدعت کیسے کہتے ہیں؟ ما لم یکن لہ اصل فی الکتاب والسنہ، جس کی اصل کتاب و سنت میں نہیں، جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں، وہ بدعت ہے. قربان جائیے علامہ وہی بات الاعتقاد کی علامہ شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ 790 ہجری کی وفات ہے آپ کی. الاعتصام کے اندر ایک بات لکھتے ہیں ان ھذا التقسیم امر مخترع لا يدل عليه دلیل شرعی لأن من حقیقت البدعة بل هو نفسه متضاد لأنه من حقیقت البدعة ألا يدل عليه دلیل شرعی لا من نصوص الشریعت ولا من قواعدہ. علامہ شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں بدعت کی تقسیم بذات لے کر آگے بڑھتا ہے. سب اس کی رغبت سے، اس کی توجہ سے، اس کے عمل سے آگے بڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. آپ نے اس موقع پر من سنہ فی الاسلام سنتا حسنہ، ایک عمل مشروع عمل ہے صدقہ. لوگ پیچھے رہ گئے، ایک کی توجہ سے ان کی رغبت بڑھ گئی. اس سے مراد کیا ہے کہ شریعت کا ایسا عمل لوگوں نے کسی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کا کوئی بندہ آ کر اس سنت کو زندہ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، اس کے متعلق آگاہی دیتا ہے، لوگ اس مطابق عمل کرتے ہیں. جو عمل کا اجر و ثواب ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مراد تھی. اب جس نے گناہ کو عام کیا ظاہر ہے اس کو گناہ ہو. اس روایت کے تیسرے الفاظ کیا ہیں؟ من دعا الی ہدی، جس نے ہدایت کی طرف بلایا. ہدایت عمل خیر کا نام ہے، ہدایت قرآن و حدیث اور اللہ کی وحی کا نام ہے. مطلب دین کے کسی عمل کی طرف بلایا جس کو لوگوں نے بلا دیا، اس سے یہ مراد بنتی ہے. دوسری بات علامہ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ 792 ہجری میں فوت ہوتے ہیں.
آپ کی کتاب کلات ہدایہ اس کے اندر بڑی پتے کی بات کی ہے. پہلی بات کیا ہے؟ انما احدث بعد عہد الصحابہ لا یکون حسنا. لوگوں صحابہ کے دور کے بعد جو بھی کام ہوگا وہ حسنا نہیں ہو سکتا. دین وہ ہے جو صحابہ نے اپنا لیا ہے. دین وہ ہے، سنتے وہ ہے جو صحابہ نے اپنا لی ہے. صحابہ کے بعد جو دین، وہ دین یعنی جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ حسنا ہو سکتا نہیں. اور دوسری بات انہوں نے کی کہی، انہوں نے کہا دیکھو لوگ پیش کرتے ہیں نعم البدعۃ ہذہ. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تراویح کی جماعت ہو رہی، فرمایا کہ کیا ہی خوب ہے، کیا ہی خوب سنت ہے. یہ ترجمہ غلط ہے. ترجمہ کیا ہے کہ یہ تجدید نو کیا ہی خوب ہے. یاد رہے گا، کیا ہی تجدید نو، یہ کیا ہی خوب ہے کہ کام نبی پاک کے زمانہ میں ہوا، درمیان میں چھوٹ گیا، ہمارے دور میں اس کا اجرا ہو گیا. مطلب اس کا جو اجرا ہے تجدید نو ہے، یہ کیا خوب ہے. یہ دو دلیلیں لوگ پیش کرتے ہیں. وہ فرمانے لگے آخری بات فغیر مسلم، فغیر مسلم، فغیر مسلم بل عموم قوله تعالی، بل عموم قوله علیہ الصلوۃ والسلام کل بدعۃ ضلالہ لا یخص عنها شیء. یاد رکھو لوگوں یہ بات، یہ استدلال صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں کہ نبی پاک کا جو فرمان ہے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی اور ضلالت ہے، اس سے کسی بدعت کو اصلاح حاصل نہیں ہے. دوسری بات عام طور پر پیش کرتے ہیں، کیا ہوتی ہے؟ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، من راہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن وما راہ المسلمون سیئا فہو عند اللہ سیئ. یہ دلیل پیش کر دیتے ہیں. ہم بہت زیادہ ہیں، ہم تعداد میں ہیں، ہم سب نے یہ عمل کر دیا ہے. علامہ ابن ابی الزنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الالف واللام للعموم بمنزل الکل ولا هذا يكون اجماعا ولا کلام فی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ المسلمون پر الف لام جو ہے، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ مراد ہیں. یہ تو اجماع ہے، اجماع کی بات ہو رہی ہے. جس کو مسلمان بالاجماع بالاتفاق اچھا کہے اللہ کے ہاں بھی وہ اچھا ہے، اور جس کو مسلمان بالاجماع بالاتفاق برا کہے اللہ کے ہاں بھی برا ہے. مراد اجماع سے یہ بات ثابت ہو رہی، اجماع ہے، یہ چند لوگوں کی بات نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور بات کرتے ہیں کہ اصل و فل اشیاء ہی الاباحۃ، اصل میں ساری کی ساری چیزوں میں اباحت اور حلت ہے. یہ بات کرتے ہیں کہ لہذا ہمارے یہ سارے کے سارے کام جائز ہیں. اب سنیے اس کا جواب سنیے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ شریعت کے کاموں کے متعلق بات نہیں ہے، یہ حلال و حرام کے متعلق جو چیزیں کھانے والی ہیں ان کے متعلق ہے کہ ہر چیز کی اصل کیا ہے، اس میں حلت ہے، الا یہ کہ شریعت اس کو حرام کہہ دے. مگر ایک بات یاد رکھیے، ایک پیغام لے کر جائیے اہل حدیث کا. اہل حدیث دین اللہ کے اذن اور اس کی اجازت کو کہتے ہیں. تو دنیا میں کیوں بھیجا؟ پھر تو اللہ فرما دیتے کہ یہ کام نہیں کرنے، ان کے علاوہ جن سے منع نہیں کیے وہ سارے کے سارے کر سکتے ہیں. شریعت میں ایسا نہیں ہے. مختصر بات کرتے ہیں، بات میری شاید لمبی ہو رہی ہے. بات یہ ہے، رافع بن خدیج انصاری ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک مدینہ تشریف لائے، صحابہ کھجور کی پیوند کاری کرتے ہیں، جس کو تعبیر النخل بھی کہتے ہیں، جس کو تلقی بھی کہتے ہیں، کہ نر کھجور کا خوشہ لے کر مادہ کے نیچے کھڑے ہو کر اوپر کو پھینکتے تھے، پیوند کاری کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا شاید یہ بدشگونی ہے، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو. صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے اور آپ کے حکم کی تعبیر و تکمیل میں رک گئے، اور پھلوں میں نقصان آیا. ایک دن آیا، صحابہ نبی پاک کے پاس گئے، اللہ کے نبی آپ نے روکا تھا کہ پیوند کاری نہیں کرنی کھجوروں کی، ہم نے نہیں کی، ہمارا نقصان ہو گیا. اس موقع پہ نبی پاک نے فرمایا تھا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ بی. لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں میں بشر. میں کون ہوں؟ انما انا بشر. اور ذخیرہ حدیث کو اٹھائیے، قرآن کریم کو پڑھیے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا
अना बशर, वहाँ इन्ना माँ का कलिमा जरूर है, बगैर इन्ना माँ के पूरा ज़ख़ीरा कुरान और हदीस में अना बशर तो आपने फरमाया ही नहीं है। लोगों सिवाय बशर के मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास एक मनसब है, इसे नबुव्वत कहते हैं, वो लाजवाल एजाज है जो मेरे अल्लाह ने मेरे सर पे सजा दिया है। इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन दीनिकुम फख़ुज़ूहु बिही, तुम्हें दीन की कोई बात बताऊं उसको ले लिया करो, मजबूती से उसको ले लिया करो, उस पर अमल किया करो। इन्नमा इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन राई फइन्नमा अना बशरुन, ये मैं इंसान होने के नाते से मैंने एक राय पेश की थी कि खजूरों की पेमंदकारी नहीं करनी, तुम्हारा नुकसान हो गया है। अंतुम आलम अमरे दुनिया, तुम खेती बाड़ी के काम आप मुझसे बेहतर जानते हैं। फ़इन्नी इन्नमा ज़ननतु ज़न्नन फ़ला तुआख़िज़ूनी बिज़्ज़न वलाकिन इज़ा हद्दस्तुका लिल्लाहि शैअन फ़ख़ुज़ूहु बिही फ़इन्नी लन अक्ज़िबा अलल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं, लोगों मैं चोरी करता हूँ, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, मेरी वजह से आपके फलों में नुकसान आया है, मेरी वजह से फलों में नुकसान आया, मैंने ये समझा शायद बदशगुनी हो रही है, लेकिन ये मेरी गलती थी। जब मैं तुम्हें अल्लाह का दीन दूं फिर ले लिया करो, इसलिए कि मैं अपने अल्लाह पर झूठ नहीं बोलता। साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि शरीयत के कामों में हम अल्लाह और उसके रसूल की इजाजत और इज़्ज़त के मोहताज हैं। लोग कहते हैं मना दिखाओ, कोई मना की तो बात ही नहीं है, मना की बात नहीं, कहते हर चीज की असल में इबाहत है। हम कहते हैं कि ये शरीयत के अमाल और अफ़आल की बात नहीं हो रही। अगर आप कहते हैं हर चीज में असल है, आज एक आदमी कहता है कि मैं ज़ोहर की नमाज 4 के बजाय 5 रखते पढ़ूंगा, बताए उसको सवाब मिलेगा? क्यों? हर चीज की असल में इबाहत है। मना कहाँ है बताओ? मना है कहीं? 5 नमाजों की जगह 6 नमाजें रैज कर दे, बताएं इस्लाम में रह सकता है? वजह क्या है? हर चीज में इबाहत की बात नहीं है, मना की बात नहीं है, हुक्म और इज़्ज़त की बात है। आज कोई इंसान ईद उल फितर के दिन को, ईद उल फितर को कुर्बानी करे, नियत भी उसकी खालिस हो, अल्लाह को राजी करे, अल्लाह राजी हो जाए, मैं आज कुर्बानी करता हूं, बताइए उसकी कुर्बानी सही है या गलत है? क्यों गलत है? मना नहीं है, अल्लाह ने भी मना नहीं किया, रसूल ने भी मना नहीं किया, फिर गलत क्यों है? हर चीज की असल में इबादत है। कुर्बानी ईद उल फितर को जायज क्यों नहीं है? इसलिए कि मसलक अहले हदीस को समझो कि दीन अल्लाह और उसके रसूल के फरमात का नाम है, मना की कोई बात नहीं है। अगर कोई आज बंदा नमाज जनाजा से पहले आजान कहना शुरू कर दे तो मुसलमानों को मैं नमाज की तरफ बुलाता हूं। एक इंसान फौत हो गया, कार सवाब है, उस पर नमाज जनाजा पढ़नी है, वो आजान कहता है, सारी दुनिया कहती है कि वो बिदती है। क्यों उसको बिदती कहते हैं? वजह क्या है? वजह ये है कि अल्लाह और उसके रसूल का इज़्ज़त नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल का इज़्ज़त नहीं है। जनाब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन हजर असद के सामने खड़े हैं। हजर असद अल्लाह की जन्नत का पत्थर है, ये दूध और बर्फ से ज्यादा सफेद था, औलाद आदम के शिर्क और गुनाहों की वजह से काला हो गया, उसको दुनिया हजर असद कहती है। अन्नी लालम अन्नका हुजरुन हजरुन ला तदुर वला तनफा लौला अन्नी रअयतु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्बलका मा कब्बलतुका। जनाब उमर के ईमान पे कुर्बान जाइए, कहते हैं मेरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की इंतहा है। हजर असवद तू अल्लाह की जन्नत का पत्थर है, तू मुबारक पत्थर है, तू मुबारक पत्थर है। अगर मेरे आका मौला मोहम्मद करीम तुझको बोसा ना देते, मैं उमर तुझे बोसा ना देता। मैं इसलिए बोसा देता हूँ कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए देख लिया, ये रब का दीन बन गया, उसकी शरीयत बन गई। पैगम्बर इस्लाम तुझे बोसा ना देते तो दीन कभी हो सकता? मना वाली बात बोले, मना वाली बात। एक आदमी ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा को मस्जिद में आता है, आखिरी बात कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पूरे शहर उड़ाएगा, तमाम वक़ात फिक्र अपनी अपनी मस्जिदों में जाएंगे, कहेंगे इस इंसान को रोके,
रोके इसको, स्पीकर बंद कर दें, ये बिदअत कर रहा, गैर शरई अमल है, ये शरीयत और दीन नहीं है। वो क्या कहेगा, मुझे क्यों रोकते हो? ईद उल फित्र और ईद उल अजहा पे मैं अजान कहता हूं, मुझे क्यों रोकते हो? रोकने की कोई मुझे वजह बयान कर दे। वो कहेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान नहीं कहलवाई। तवज्जो दे, वो क्या कहेगा, अजान कहलवाई नहीं, अजान से रोका, मना भी नहीं किया, तो मुझे क्यों रोकते हो? वो क्या करेगा, वो सबसे पहले कुरान से दलील पेश करेगा, वमन अहसनु कौलन मिम्मन कहा इल्लल्लाह। उस इंसान से बढ़कर किस इंसान की बात भली हो सकती है जो कुरान और सुन्नत की तरफ, जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है। मैं अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहा हूं। वो कहते हैं ये आयत तो सहाबा ने पढ़ी, ताबीन ने पढ़ी, तब पहले मुसलमानों ने पढ़ी, उन्होंने ये अजान साबित नहीं की। इसका मतलब क्या है कि तू गलत है, वो सही थे, उनका फार्म सही था, उनका इल्म सही था, तू गलती पर है। वल ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है। वो कहेगा अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है। फिर वो कहेंगे कि नबी पाक ने अजान नहीं कहलवाई। वो कहेगा मना भी तो नहीं किया। फिर ईद की अजान को जुमा की अजान पर क्यास करेगा। वो कहेंगे पहलों ने क्यास नहीं किया, वो ज्यादा हक रखते थे, वो क्यास करें। तुझे कोई हक नहीं, तुझे कोई हक नहीं है। मैं कहता हूं अगर इसी उसूल और ज़ाब्ते को अपना लिया जाए, दुनिया में बिदअत नाम की कोई चीज रह नहीं सकती। ये उसूल याद रखें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां खड़ा रखा वहां खड़े हो जाइए, वहां बैठाया वहां बैठ जाइए। आखिरी बात इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद हुमैद बिन मसअदा से बयान करते हैं। वो अपने उस्ताद ज़ियाद बिन रबी से बयान करते हैं, वो अपने मौला आले जालून से बयान करते हैं, वो नाफे से अब्दुल्ला बिन उमर से बयान करते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पहलू में शख्स ने चीख लगाई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह की हैं, रसूलुल्लाह पर सलाम हो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फरमाया मैं भी अल्लाह की तारीफ करता हूँ, मैं भी रसूलुल्लाह पर सलाम भेजता हूँ। लैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौका पे अल्लाह के पैगंबर की तालीम नहीं है। तालीम क्या है? तालीम ये है कि जब छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कहना है, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नहीं कहना है। साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का नाम है। आप सल्लम ने नहीं फरमाया नहीं कि वो दीन नहीं बन सकता। ये जो मना की बात है कि मना दिखाओ, ये तो बात ही सही नहीं। वाह